بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود لامحدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ خوشبودار کے اندر نذرانہ تحفتاً پیش کرنے کے بعد راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ محمد محتشم صاحب لکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی۔ عالمی رویہ میں میرے سامنے میرے مہربان، میرے رہنما، میرے محسن میرے سامنے تھے۔ ہاں، وہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ملتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے، تم روزانہ درود پاک پڑھتے ہو؟ میں نے خواب میں ہی کہا 5000۔ حالانکہ یہ میری تعداد نہیں تھی، میری تعداد روزانہ کا درود پاک پڑھنے کی مختلف تھی۔ جب میں نے کہا 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں، خوش ہو کر میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جیسے ایک دوست دوسرے کے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ بولے، پھر ٹھیک ہے، اگر روزانہ اتنا درود پاک پڑھتے ہو تو۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوش تو تھا، مگر اس میں جو راز تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تعداد میں کیا راز ہے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے آئی۔ اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بارگاہ، روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ پیغام دینے والا کون آیا تھا، یہ پیغام بھیجا کس نے تھا، یہ پیغام کیوں بھیجا تھا، پھر کیا سے کیا ہوتا گیا، نہیں بتا سکتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض راز قبل از وقت فاش ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی سجدج بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس زیبتاً کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بے تاب کر دیتی ہے۔ آپ کی روح سونے کے بعد کہاں تھی، آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں وہ تو مختلف نیک مجالس میں جاتی ہیں۔ اکثر زیادہ تر تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض نیک و سعید روحیں نبی کریم کے دربار میں بلا لی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین و بےتاب رہتی ہیں۔ یہ بے چینی و بےتابی بھی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی یاد کرے تب ہی آپ اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ ساری بے چینی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یاد کرنے کی مرہ مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو بھی ان کی یاد میں گم ہے، اور درود پاک پڑھ کر ان کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ آخری بات لکھ رہا ہوں، بات بڑی گہری ہے، ذرا غور سے سمجھنا۔ میرے دوست واصف صاحب نے کہا تھا درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود کا مطلب ہے یاد۔ یاد تو یاد اور خیال کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی اسی کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہوگا۔ تو پھر آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور خیال گنبد خضرا کے مکین کی جانب گیا ہوگا، مگر یہ کیا خیال پھر انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا؟ یہ گمن گھیریاں ہیں، گھوم گھما کر وہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں خود اپنی ذات مبارکہ تک لے آتے ہیں، اور یہ ایک راز ہے، اور راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا، بس یہ خاموشی سے اور خاموشی ہی کی زبان سے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، واصف علی واصف فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے آواز آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور پیش کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں پھر